حمد کی تشریح 11ویں جماعت شاعر ماہر القادری فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ حوالہ: اس حمد کے خالق شاعر ماہر القادری ہیں، جن کی پیدائش 30 جولائی 1906 اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی اور وفات 12 مئی 1978 کو سعودی عرب میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں کاروان حجاز، یاد رفتگاں، نغمات ماہر، طلسم حیات فردوس وغیرہ شامل ہیں۔ شعر نمبر 1: فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب انسان اپنی دانائی، عقل مندی اور غور و فکر کے زینے کی سیڑھیاں چڑھ کر اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو دنیا کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اسی کی قدرت اور اختیار سے وجود میں آئی ہے۔ پھر اس کی عقل و تلاش و جستجو کے بعد یہ اعلان کرتی ہے کہ صرف خدا ہی کی ذات ہے جس نے اس کائنات کی تشکیل کی ہے اور ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ شعر نمبر 2: اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کا تھا جس نے کیے نقش و نگار۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے جس نے ہر شے کو وجود بخشا اور اپنے ہنر و کمال اور لیاقت سے دنیا کے تمام جانداروں، مخلوقات، انسانوں کو ایسی قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ ہم بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھولوں اور پودوں کو رنگ برنگ کی خوبصورتی میں بدل دیا۔ صرف ایک بیج کو اتنی طاقت دی کہ وہ درخت اور پودوں کی شکل اختیار کر کے ہمیں بے شمار نعمتیں مہیا کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 3: اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ تشریح: کائنات کے تمام حسین مناظر میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری اور ہنرمندی دکھائی دیتی ہے۔ بدلتے موسم بھی اس کی طاقت اور شان الہی کا مظہر ہیں۔ پھولوں کی شادابی ہو یا ان کے خوشبو کا ہر طرف پھیل جانا، یا پتجھڑ کا موسم جب ہر پودے پر بے رونقی چھا جاتی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرامت اور اعزاز ہے کہ وہ موسموں کو تبدیل کر کے پھر بہار لاتا ہے۔ شعر نمبر 4: اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں مدح سرائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم سب کو پیدا کرنے اور پالنے والا ہے، وہی ہمارا حق ہے، وہ دنیا پہ اختیار اور قبضہ رکھنے والا ہے۔ چاہے پہاڑوں سے گرتے پانی کے جھرنوں کا سر قلابنا یا باغوں میں پرندوں بلبل کا خوشی سے چہچہانا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب مل کر تیری قدرت اور حکمیت کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کڑکتی ہوئی بجلی، گرجتے بادل، یہ سمندر کی تہیں۔ شعر نمبر 5: یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا ابھار۔ شعر نمبر 5: شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب بارش کے دوران آسمان پر بادل ٹکراتے ہیں اور پھر گرجدار اور تیز آواز کے ساتھ آسمان پر بجلی کے چمکنے اور سب تیری دار اختیار میں تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ سمندروں کے اندر چٹانوں اور پہاڑوں کی پرتیں جو گہرائی میں موجود ہیں اور سطح زمین پر بھی اونچے پہاڑوں کی قطاریں، ان کی بلندی اور ہیبت دیکھ کر بے اختیار ان کے وجود پہ اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 6: کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی سایہ، کبھی دھوپ، کہیں جنگل، کہیں گلشن، کہیں ٹیلے، کہیں غار۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بدلتے موسموں پر اختیار صرف اللہ کی قدرت کا ہے، جو کبھی ہمیں گرمی کی تپش اور حرارت مہیا کرتے ہیں اور کبھی ہماری فصلوں اور اناج کو پکنے کے لیے تیار کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور کبھی برف باری کی ٹھنڈک اور سردی اپنی بہار دکھلاتی ہے، تو کہیں خوبصورت پھولوں سے لدے گلزار اور چمن، کہیں مٹی کے توزے، پہاڑیوں پہاڑوں کے بڑے بڑے غار۔ ان سب کے بنانے اور تخلیق کرنے والا ہمارا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ شعر نمبر 7: یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ اس کی پھر ہم تو بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے بھیجے ہوئے کلام کی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والوں کے لیے راہ ہدایت۔ تو پھر یہ انسان اپنے رب کی عبادت کا ہر مشکل میں اپنے پیدا کرنے والے سے اپنی حاجت بیان کر، کیونکہ وہی ہمارا مالک و خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے، اور تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔